دوستوں یہ جو خوبصورت سی مسجد آپ دیکھ رہے ہیں، اس مسجد کا نام ہے جامعہ مسجد حضرت احمد ایاز رحمۃ اللہ علیہ۔ اس مسجد کا نام ایاز اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس مسجد کے اندر سلطان محمود غزنوی کے غلام حضرت ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ اندر چل کر آپ کو مزار بھی دکھاتے ہیں اور خوبصورت سی یہ جو مسجد بنی ہوئی ہے یہ مسجد بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کے ساتھ آخر تک بنے رہیے۔ جیسے ہی اس دروازے میں داخل ہوں گے تو یہاں پر مسجد کا نام لکھا ہوا ہے جامعہ مسجد حضرت احمد ایاز، اور اس دوسری جانب ایاز کی مکمل ہسٹری بتائی گئی ہے کہ ایاز کیسے محمود غزنوی کے پاس آیا، محمود نے کیسے خریدا اور پھر اپنا وزیر خاص مقرر کیا، مقبرہ کہاں پر ہے، مکمل تاریخ بتائی گئی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں بھی آگے چل کر آپ کو کچھ نہ کچھ یہاں پر بتاتا رہوں گا۔ تو چلتے ہیں ہم مزار کی طرف۔ یہ جو سامنے آپ ایک مزار دیکھ رہے ہیں، اوپر لائٹیں لگی ہوئی ہیں، اس کے اندر ایاز کی قبر ہے اور یہ مسجد ہے سامنے۔ اندر چل کر مسجد کا ویو بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ سب سے پہلے ایاز کے مزار کے اندر چلتے ہیں۔ تو میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں جب بھی آپ کسی مزار پر جائیں، اللہ والے کے پاس جائیں، تو وہاں پر سب سے پہلے فاتحہ خوانی اور اس کے بعد دعا کریں اور پھر ان کا تعارف بھی بتایا کریں کہ ہم کس کے مزار پر آئے ہیں۔ تو یہ جو آپ مزار دیکھ رہے ہیں یہ مزار ہے حضرت احمد ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ دیکھیں سبحان اللہ، پھولوں کی پتیاں نچھاور ہیں یہاں پر۔ یہ لکھا ہوا ہے حضرت احمد ایاز سلطان محمود غزنوی کا سپہ سالار، اور یہ بڑا ہی مشہور و معروف شعر، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ قبر پر جو تختی لگی ہوئی ہے اس تختی پر یہ شعر لکھا گیا ہے۔ مزار شریف کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے۔ ایاز سلطان محمود غزنوی کا بڑا ہی وفادار تھا۔ ایک مرتبہ محمود غزنوی نے خربوزہ کاٹا اور ایاز کو دیا۔ ایاز بڑے مزے سے کھانے لگا۔ محمود نے جب خربوزہ کھایا تو اسی وقت باہر تھوک دیا، کہنے لگا اتنا کڑوا یہ خربوزہ ہے اور ایاز تو بڑے مزے سے کھا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ ایاز کہنے لگا اے محمود غزنوی، انہی ہاتھوں سے بہت کچھ مجھے ملا ہے، بہت کچھ آپ نے عطا کیا ہے، میٹھا بھی کھانے کو ملا ہے، آج اگر کڑوا مل گیا تو کیا ہوا؟ میں کیسے بے وفائی کرتا، میں کیسے اسے پھینک دیتا؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آج مجھے انہی ہاتھوں سے اگر کڑوا ملا ہے تو میں کیوں پھینک دوں، اسے بھی میں کھا لیتا ہوں۔ ایک مرتبہ وزیروں نے بادشاہ کو بتایا کہ اے سلطان محمود، کیا آپ جانتے ہیں کہ عصر کے وقت ایاز کہاں جاتا ہے؟ تو محمود کہنے لگا مجھے تو نہیں پتہ یہ کہاں جاتا ہے۔ تو ان وزیروں نے کہا یہ آپ کے ساتھ غداری کر رہا ہے، یہ ہر روز عصر کے بعد کہیں چلا جاتا ہے، لگتا ہے کہ اس نے وہاں پر کوئی خزانہ چھپایا ہے۔ محمود نے کہا آج عصر کے وقت جب ایاز جائے گا تو میں اس کا پیچھا کروں گا۔ ایاز نے عصر کی نماز ادا کی اور اپنی منزل کی جانب چل پڑا۔ سلطان محمود غزنوی بھی چھپ کر اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پر پہنچا۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک ٹوٹا پھوٹا گھر ہے، مٹی کا گھر بنا ہوا ہے۔ ایاز اس کے اندر چلا گیا۔ سلطان جب پہنچا تو اندر سے دروازہ بند تھا۔ سلطان محمود نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایاز نے دروازہ فوراً کھول دیا۔ محمود اندر آیا اور کیا دیکھتا ہے، ایک پرانا سا بکس پڑا ہوا ہے اور ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی پڑی ہے۔ اندر سے ایاز نے اپنی پگڑی نکالی ہوئی ہے، وہ پگڑی جو غلامی کے دور میں ایاز پہنا کرتا تھا۔ پگڑی بھی پھٹی پرانی ہے، تہمد بھی پھٹا پرانا ہے، جو قمیض ہے وہ بھی پھٹا پرانا ہے۔ محمود نے کہا ایاز یہ کیا ماجرا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو ایاز کہنے لگا اے بادشاہ یہ میری اوقات ہے، بادشاہ آج تو نے مجھے عزت سے نوازا ہے، محل کے اندر میرا عالی شان کمرہ ہے، وہاں پر نوکر چاکر بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر روز عصر کے وقت میں یہاں پر آتا ہوں اور آ کر ان چیزوں کو دیکھتا ہوں اور میں اپنے دل کو کہتا ہوں اے ایاز تو نے بھولنا نہیں ہے، یہ تیری اوقات ہے،
اس لیے ہمیں بھی اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عزتیں بھی عطا فرماتا ہے، قرآن پاک میں فرمایا نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ رب ہے جسے چاہے عزت عطا فرمائے، جسے چاہے ذلت عطا فرمائے۔ ان وزیروں کا کہنا یہ تھا کہ ایاز کو جو عزت ملی ہے اس کی عزت ہم برباد کر دیں گے، لیکن محمود نے جب ایاز کا یہ حال دیکھا، ایاز پر اس کو رشک آیا اور اس کو سینے سے لگایا، اس کے دل کے اندر ایاز کی محبت اور بڑھ چکی تھی۔ دربار کے ساتھ ہی خوبصورت سی مسجد بنی ہوئی ہے، یہ اندر سے مسجد کا آپ خوبصورت نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ سامنے محراب بنایا گیا ہے، محراب کے اندر بھی سنگ مرمر کا پتھر لگایا گیا ہے اور ارد گرد اللہ تعالیٰ کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت مسجد بنائی گئی ہے۔ اس طرف مسجد کی دیواروں پر سفید اور بلیک کلر کی ٹائل لگائی گئی ہے اور دیواروں کے اوپر درود شریف لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد کے باہر چھوٹا سا ایک صحن ہے، صحن کے ساتھ ہی یہاں پر یہ مزار ہے، اور تھوڑا سا آگے آئیں گے یہاں پر وضو خانہ بنا ہوا ہے، یہاں پر وضو کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو وضو خانہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ابھی نیا بنایا گیا ہے، پہلے والا جو وضو خانہ یہاں پر تھا اس کو ختم کر کے دوبارہ نئے سرے سے اس وضو خانے کو بنایا گیا ہے۔ ماشاءاللہ سامنے وضو کے فرائض، وضو کیسے کیا جاتا ہے مکمل طریقہ، اور غسل کے فرائض اور بہت کچھ یہاں پہ لکھا گیا ہے، تاکہ جب ہم وضو کریں تو سامنے دیکھیں وضو کس طرح کیا جاتا ہے، وضو کے فرائض، غسل کے فرائض۔ یقین جانیں یہ چیز بہت اچھی لگی ہے۔ ہم بھی جب اپنی مسجدیں بنائیں تو وضو خانہ جو ہے وہاں پر اس طرح کی معلومات ضرور لکھا کریں۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وقت پر آپ تک پہنچ سکے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔